لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، فرمایا بے شک کانوں کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں، والفؤاد اور دل کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا. آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا، کیا سن کے آئی ہو، کیا دیکھ کے آئی ہو، اور تمہارے دل نے کیا سوچا، دل کے اندر کیا پلاننگیں ہوتی رہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے انسان کی دو حیت بنائی ہیں، ایک ظاہری اعمال ہیں، ایک اس کے باطنی اعمال ہیں. بظاہر انسان اچھا لباس پہنا ہوا ہے، صاف ستھرا نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کا دل ناپاک ہے، باطن ناپاک ہے، تو وہ پاک نہیں ہے. بظاہر انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے، تو اعمال کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو جس کی وہ نیت کرتا ہے. بڑے بڑے اعمال، ہجرت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اپنا وطن چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینا، شہر چھوڑ دینا، اسلام کے لیے اللہ نے اس کے اوپر بڑا اجر رکھا. لیکن جب مومنین صحابہ مکے سے ہجرت کر رہی تھی، مدینہ جا رہی تھے، مدینہ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کیا تمام ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر ملے گا.
جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ہے۔ اور اگر کسی نے کسی اور کام کے لیے ہجرت کی، جیسے ایک شخص کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی، فلاں جو مہاجر ہے، شخص ہے، وہ بھی مکہ سے مدینے آیا ہے، لیکن وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کی ایک عورت سے کمٹمنٹ تھی، بات چیت چل رہی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر تو مکہ چھوڑ کے مدینے آ جائے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اب وہ بھی آ گیا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے لیے وہ آیا نا، اس کے لیے وہی ہے۔ سفر اس نے بھی کیا ہے، ہجرت اس نے بھی کی ہے، وطن اس نے بھی چھوڑا ہے، کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نیت کیا تھی، ارادہ کیا ہے، خیال کیا دل کے اندر، کہ میں ہجرت اس معاہدے کے تحت کر رہا ہوں، اس عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ کوئی کسی مال کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ کوئی کسی اور سے شادی کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر عمل تو ہجرت والا اسی طرح ہے، ظاہری کیفیت تو ساری ویسی ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ویسے ہی وطن چھوٹا ہے، لیکن چونکہ دل کا جو مسئلہ ہے وہ اور ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، دل کا ارادہ اچھا نہیں ہے، تو نہیں اجر ہے۔ بظاہر اعمال دیکھ لیں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صف اول میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، جیسا کلمہ ابو بکر پڑھتے تھے ویسا وہ بھی پڑھتا تھا، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ایسے ہی بظاہر اس کا بھی ایمان تھا، لشکروں کے ساتھ بھی جاتا تھا، کبھی واپس آ جاتا تھا، نکلتا تو تھا۔ کیا وجہ تھی اس کی نماز، اس کا روزہ، اسلام پہ عمل کرنا، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جنازہ پڑھانا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اللہ نے کیوں نہیں قبول کی؟ کیونکہ اس کا ظاہر تو ٹھیک تھا، باطن ٹھیک نہیں تھا۔ ظاہر اس کا ٹھیک تھا، ظاہر کی اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی بھائی نماز پڑھ رہا نا، غلطیاں کر رہا ہے، ہم بتا دیں گے یہ آپ نے ایسے رکوع صحیح نہیں کیا، ایسے سجود صحیح نہیں کیا، زبان سے پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے بھائی یہ الفاظ اس طرح ادا کرنے ہیں، یہ اس طرح پڑھنے ہیں، یہاں یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہاں قرآن کی آیت پڑھنی ہے، یہاں فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو دل کا معاملہ ہے، ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کی نیت ہی کچھ اور ہے، اجر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ پہلی صف میں پہلے وقت میں آیا ہے، اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر ہے۔ ایک بندہ آیا سب سے پہلے ہے کسی اور مقصد کے لیے، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا رکھا ہے، گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی سارے جسم کی اصلاح ہو گئی۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا پورا جسم بگڑ گیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا خبردار هو القلب، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا، سارے اعمال بگڑ گئے۔ اگر نیت کچھ اور ہے تو ہجرت بھی بیکار ہے، نیت کچھ اور ہے جہاد بھی بیکار ہے، نیت کچھ اور ہے خیرات بھی بیکار ہے۔ جیسا کہ اس جہاد کرنے والے صحابی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جہاد پہ جاؤں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاؤں، میرا اور کوئی مقصد نہ ہو، لیکن دل میں
یہ خواہش بھی ہے دل کے اندر کہ اگر فتح ہوگی تو کچھ مال مل جائے گا، کچھ مال مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، مال بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی اگر مارا گیا تو جنت ملے گی، واپس آیا تو غازی ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل میں یہ بات بھی ہے نا، یہ دل کا معاملہ ہے نا، اگر مارا گیا تو جہنم میں گیا، اور واپس پلٹا تو چند ٹکے تھوڑا بہت مال لے کے واپس پلٹا ہے، اجر کوئی نہیں ہے۔ صحابہ یہ بات سن کے کانپ اٹھے تھے۔ دیکھو نا، مال اور دل کا بڑا تعلق ہے، دل مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا اس آنے والے دیہاتی سے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیری بات نہ سمجھ سکے ہوں، ایک دفعہ اس سوال کو دہرا دے۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی جہاد پہ جانا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ کلمت اللہ کے لیے جانا ہے، نیت یہ ہے کہ شہادت مل جائے یا غازی ہو جاؤں، صرف ایک ضمنی طور پہ دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ کچھ مال مل جائے گا، کچھ مال مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، مارا گیا تو جہنم میں، واپس پلٹا تو کچھ مال لے کے۔ تیسری دفعہ پھر لوگوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ کیا کیا سوال تو نے، اللہ کے نبی ہو سکتا ہے نہ سمجھو، تو دور ہے، تیری آواز صحیح نہ جاتی ہو، ایک دفعہ اور سوال کر۔ وہ اب دیہات سے آیا تھا، دیہاتی لوگ وہ کم جھجک کرتے تھے، صحابہ بڑا ادب کرتے تھے، سوال کرنے سے جھجکتے تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں بار بار سوال کرنے سے۔ پھر اس کو اٹھا دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا کہ لوگ جب مالی مفاد کے لیے کچھ کریں گے دین کے نام پہ، ان کو یہ حدیث واضح ہو جائے کہ ایک دفعہ نہیں ہے تو 3 دفعہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جانا ہے، لڑنا اس کے لیے، لیکن دل میں یہ بھی ہے کہ کچھ مال مل جائے۔ دلوں کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، اگر دل پاک نہیں ہے نا تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دل صحیح ہے نا، دل اللہ بندے کا صحیح ہے تو اس کے تھوڑے اعمال بھی ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صحابہ جمع غفیر ہے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا وہ محفل ہوگی، کیا وہ رونق ہوگی۔ ایک آنے والا گھوڑے پہ آیا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس نے آتے ہی سوال کیا کہ تم میں سے وہ کون ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ جو شخصیت، جو ہستی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، خوبصورت چہرے والا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اپنی سواری کے اوپر ہے، کہنے لگا آپ سے کوئی باتیں پوچھنی ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا سنا ہے تو نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، تو اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم پہ چلتا ہوں، اس کے حکم آتے ہیں میرے پاس۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے۔ 3-4 سوال اس نے اللہ کے بارے میں کیے کہ یہ رب کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ لوگوں نے کیا کہا ہوا تھا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین لے کے آ گیا۔ اب باپ دادا کے دین میں رب تو تھا ان کے، رب کو وہ مانتے تھے، رازق خالق مانتے تھے، یہ اس نے سوال پوچھے ہیں۔
لیکن اس کا دل جو تھا وہ سلیم القلب تھا. اور اللہ نے جتنے بھی دل بھیجے ہیں نا دنیا میں، جتنے بھی دل بنائے ہیں، سب کو صاف ستھرا کر کے بھیجا ہے دنیا میں. کسی کو ناپاک دل نہیں دیا اللہ نے، کسی کو ناپاک دل نہیں دیا. اور یہی اللہ نے رکھا ہے کہ جو اس دل کو جیسا میں نے دیا نا ویسا ہی لے کے آ جائے گا تو اس کو انعام دوں گا. یہی امتحان ہے ہمارا، جیسا میں نے دیا ہے ویسا ہی صاف لے کے آنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیے، اس کے دل نے گواہی دی، کوئی نیا دین نہیں ہے. اور اللہ کے رسول آتے ہیں، نبی اللہ کا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور میں اپنی قوم کو پیغام دینے جا رہا ہوں. مجھے میری قوم نے بھیجا ہے. میں اپنی قوم میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور نرم دل والا ہوں. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. نرم دل والا ہوں. قوم آپ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ باپ دادے کی دین کے خلاف باتیں کرتا ہے. کسی سمجھدار نے کہا کہ ایک دفعہ پتہ تو کرو معاملہ کیا ہے، کس کو مانتا ہے کس کو نہیں مانتا. جیسے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ نبی کوئی نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہی نبی کیوں ہیں، بات ہی اسی کی کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں لوگ نبی کو نہیں مانتے. کوئی آئے، کوئی سنے، کوئی پوچھے ہم سے کہ کس کو مانتے ہو تو پھر بتائیں نا کہ ہم تو مانتے ہی اللہ کے نبی کو ہیں. اللہ اکبر. اطاعت ہی اس کی کرتے ہیں، مانتے اسی کی ہیں، اسی کی بات پہ چلتے ہیں، اسی کے طریقے کو مانتے ہیں، اسی کے طریقے کو لیتے ہیں. اور جہاں اس کا طریقہ آ جائے کسی کے مانتے ہی نہیں. یہ ماننا ہے، یہ کیسا ماننا ہے کہ کلمہ تو نبی کا پڑھا ہوا ہے اور بات اپنے امام کی مان رہا ہے. یہ کیسا ماننا ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھا ہوا، بات اپنے بڑے کی ماننی ہے. یہ کیسا ماننا ہے؟ اور الٹا وہ ہمیں کہے کہ تم نبی کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں پتہ کرنے آیا ہوں آپ کس چیز کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے کہ نہیں مانتے. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ حق پہ ہیں. میں اپنی قوم کو جا کے کہتا ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. دل صاف تھا تو اللہ نے سب کو دل صاف دیے. اور کچھ دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دل جو ہیں اللہ کے برتن ہیں. اِنَّا لِلَّهِ آنِيَةً فِي الْأَرْضِ. یہ دل جو ہے نا زمین پہ اللہ کے برتن ہیں، جیسے ہمارے استعمال کے برتن ہیں نا، تو اللہ کے برتن ہیں. اِنَّا لِلَّهِ آنِيَةً فِي الْأَرْضِ. اللہ کے بھی زمین میں برتن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب عبادہ الصالحین. نیک لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کے زمین پہ برتن ہیں. نیک لوگ، ہر دل نہیں ہے، نیک لوگوں کے دل، ان کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے، ان میں اللہ کی رحمت آتی ہے. اور جو پاک نہیں ہیں، جو صالح دل نہیں ہیں، ان پہ لعنت ہو جاتی ہے. جن پہ رحمت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے دل ہیں جو اللہ کے برتن ہو سکتے ہیں، صالحین کے دل ہو سکتے ہیں، صالح دل ہو سکتے ہیں؟ نشانی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم دل. نرم دل جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت آتی ہے. اور جو سخت دل ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. لعنت کی وجہ سے سخت ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نا ہم نے بنی اسرائیل کو جب کہا کہ عہد پورا کرو، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، جب انہوں نے عہد توڑ دیا، فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ہم نے ان کی دلوں کو سخت کر دیا اور لعنت کر دی. دلوں کو سخت کر کے لعنت کر دی، اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے وہ دل سخت ہو گئے. دل سخت ہوتا ہے اللہ کی لعنت سے، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اللہ کے احکامات توڑنے سے. ہمارے ہاں کچھ ایک اور تصور ہے دل کا، عقیدے کی بات بھی میں کرتا جاؤں. ہمارے ہاں یہ دل کا تصور ہے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے. عام مفہوم، عام بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے، اور شعر بھی ہے کہ بھی دل نہ توڑنا، اللہ دلوں میں رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ تو عرش پہ رہتا ہے، اللہ دلوں میں نہیں رہتا. الرحمن علی العرش استویٰ، تو عرش پہ ہے.
وہ تو مستوی عرش کے اوپر ہے اور ہر چیز اس کی طرف چڑھتی ہے، اور جو وہ نازل اوپر سے بھیجتا ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اگر اللہ دلوں میں ہوتا تو پھر دل کی طرف یوں ہاتھ کر کے دعا مانگتے ہیں، اوپر ہاتھ کر کے کیوں مانگتے ہیں؟ جب ہر آدمی کے دل میں اس کا رب ہے تو اپنے رب سے یوں کر کے مانگے، یوں کر کے کیوں مانگتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے، اللہ بندوں سے جدا ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن اللہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ ہے۔ اب جو بندہ قسم اٹھاتا ہے، ہر بندہ کوئی معاملہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وہ اس سے قسم لیتا ہے، تو ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے قسم اٹھا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھا۔ اب وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ قسم لے رہے ہوتے ہیں، عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ حاضر ہے، یہاں موجود ہے، ناظر تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی سماعت ہے، یہ اس کی بصارت ہے، لیکن اس کی ذات کا وجود تو عرش پہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر بھی یہاں مانتا ہوں، ناظر بھی یہاں مانتا ہوں۔ وہ اللہ کو حاضر کر کے کھڑا ہے وہاں، تو یہ کہ اور وہ قسم لینے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو حاضر اور ناظر کر کے قسم اٹھا دی ہے، اور اٹھوانے والا کا بھی یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ بالکل صحیح قسم مل گئی، تو دونوں کا بیڑا غرق ہو گیا، عقیدہ تو گیا۔ تو اس کی اصلاح کریں، اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کی اصلاح کر دیں، تمام اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے کہ اللہ کو بھی حاضر کر کے کھڑا ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، کچھ ناپاک جگہیں ہیں، کچھ کوبہ خانے ہیں وہاں اللہ ہے، واش روم ہیں وہاں اللہ ہے، موجود ہے۔ اللہ کو تم نے کہاں موجود کر دیا؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سارے لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کے برتن ہیں، اور اللہ ان اپنے برتنوں میں اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور جو دل اللہ کے برتن نہیں ہیں، جن میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہ دل ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نشانی کیا؟ فرمایا جو نرم ہیں وہ اللہ کے برتن ہیں، جو سخت ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سخت کیوں ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کیا ہے؟ توڑتے جاؤ دل سخت ہوتے جائیں گے۔ یہودیوں نے توڑا، اللہ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، حتیٰ تو ان کہو اللہ معاف کر دے، انہوں نے کہا دل میں خیال آنا ہم نے الٹ کرنا ہے۔ زبان نے کیا کہا؟ دل کا خیال دل میں آیا نا، دل پاکیزہ نہیں ہوا نا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے۔ اگر حد سے اکبر ہو جائے، غسل کریں تو پاک ہو جاتا ہے جسم، حد سے اصغر ہو جائے وضو کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جسم کا معاملہ ہے نا، جسم غسل کر لیا، وضو کر لیا، کپڑے بھی صاف ستھرے پہن لیے، جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، لیکن دل پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی بھی قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے جہاد کرنے والے کا جہاد قبول نہیں ہے اگر اس کا دل پاک نہیں ہے۔ غسل بھی ہے، جسم پاک، جگہ پاک، کپڑے پاک، لیکن دل پاک نہیں ہے۔ اسی لیے پوچھا نا کہ دل کے بارے میں سوال ہوگا،
اب ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت تھوڑا ہے میں اشارہ کرتا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دل کے اندر آنے والے خیالات کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ اب نے فرمایا نہیں ہوگی، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے دل کے اندر تو خیال ہی آتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ کون سی باتوں کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کوئی دل میں اچانک خیال آیا، بندے نے اس کو جھٹکا، رد کرنے کی کوشش کی، وہ خیال اس کے گھنٹے دل میں رہا، دن ایک رہا، 10 دن رہا، اس نے اس کو رفع کر دیا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی وہ دل میں پلاننگ کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے دل کے اندر، اس کا ایک مشن ہے دل میں، اب اس پہ سوال نہیں ہوگا، اس پہ سوال ہوگا۔ برائی کرنے کا اس نے مشن دل میں رکھا ہوا ہے، وہ ریکی کرتا پھر رہا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے برائی کا، اور ظاہر نہیں کرتا، نہ بھی اس نے ہاتھ سے ایکشن کیا ہے، نہ زبان سے ایکشن کیا ہے، دل میں ابھی اس کی پلاننگ چل رہی ہے، اس پہ سوال ہوگا، اس پہ سوال ہوگا۔ یہ دل پوچھا جائے گا جس کے اندر خیال آیا، برائی کا خیال آیا، اس نے کوشش کی اس کو نکالنے کی، یہ پوچھ نہیں ہوگی۔ خیال آیا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ترتیب بنائی جا رہی ہے، پوچھ ہوگی۔ چور چوری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے پہلے، اور پھر ہاتھ اور پاؤں اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ اگر اس نے پلاننگ نہیں بنائی ہوئی، ویسی کوئی چیز اٹھائی اور اس کے دل میں کوئی چیز پڑی، خیال آ کے چوری کر لوں، اور اس نے نہیں کی، تو اس خیال پہ معافی ہے۔ اور وہ آ رہا ہے گھر سے چلا کے مسجد میں جوتیاں اٹھانی ہیں، پلاننگ کی ہوئی ہے، برائی کی پلاننگ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ جہاد پہ جا رہا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیت کچھ اور ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایُّ الانسان افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ یہ سوال بہت سے مواقع پہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، مختلف لوگوں نے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس کے مختلف جواب دی۔ وہ جوابات اس موقع محل کے حساب سے تھے، لیکن ایک جنرل سوال جو کیا، کوئی موقع نہیں ہے، عام حالات میں جو سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل انسان کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخمع القلوب وصدوق اللسان، وہ تمام دل، وہ تمام لوگ جن کے دل مخموم ہیں اور لسان صدوق ہیں، وہ افضل ہیں۔ ایک بندے کی بات ہی نہیں ہوگی، ایک بندے کی بات، وہ سب انسان افضل ہیں جن کے دل مخموم اور لسان صدوق۔ صدوق لسان صاف بات ہے، جو بندہ سچ بولتا ہے زبان سے، جھوٹ نہیں بولتا۔ صادق کی اگلی ڈگری صدوق ہے، یعنی وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، یعنی ایک سچا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہی سچا ہے، بولتا ہی سچ ہے ہمیشہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مخموم القلوب کون ہے، یہ انسان کون ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ بس یہی بات آخری کروں گا کہ ہمارے دل کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی والنقی، مخموم قلوب هو التقی والنقی، جو تقی ہے اور نقی ہے۔ تقی تقوی اس کے اندر، ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا کہ اللہ پکڑ نہ لے، ہر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، ہر فعل سرزد ہوتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ تقی ہے۔ جس دل کے اندر یہ خوبی ہے،
کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ نہ لے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب ایسا دل برائی کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ والنقی، یہ کیا ہے؟ نقی کیا ہے؟ نقی 4 صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نقی دل کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا اسم فی، یہ جو نقی دل ہوتا ہے اس میں گناہ نہیں ہوتا، اس کے اندر گناہ نہیں ہوتا، گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ولا بغیا، باغی نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، گناہ نہیں ہوتا، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ 2 صفتیں اس کی۔ تیسری ولا غلہ، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ خیانت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، کسی کی امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا۔ یہ نقی دل ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے۔ ولا حسد، اس دل کے اندر حسد بھی نہیں ہے، یہ دل نقی ہے۔ هو التقی والنقی، اپنے دلوں کو اس طرف مائل کریں، هو التقی والنقی۔ اللہ کے نبی افضل انسان کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تقی دل والا اور نقی دل والا، جس کا دل تقی ہے، ڈرتا ہے اللہ سے ہر وقت، اللہ کی ناراضگی سے، اور نقی ہے، گناہ نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، اسی دل کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ دل بہت نرم ہوتا ہے، اور جو ان صفات سے خالی ہوتا ہے وہ دل اللہ کی لعنت کا باعث بنتا ہے، اور وہ دل نرم نہیں ہوتا۔ ثم قسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، ہم نے پھر ان کے لعنت کر کے ان یہودیوں کے دل ایسے سخت کر دیے جیسے پتھر ہوں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو جھک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے اللہ کے خوف سے پانی چشمہ نکل جاتا ہے۔ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ اللہ کی آیتیں سنانے کے بعد، اللہ کے نبی کی باتیں سنانے کے بعد نرم نہیں ہوتا۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو پوچھا اللہ کے نبی ایک نسخہ بھی بتا دیں، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک نسخہ بتا دیں، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، یہ برائی کر کر کے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جس طرح لوہے کے اوپر پانی گرے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب اس کو کیسے، لوہے کے سے زنگ کیسے اترے گا؟ کوئی ریگ ماریں گے، کوئی کھرچیں گے کسی چیز سے، اس کو رگڑیں گے اس کو تو وہ صاف ہوگا۔ اللہ کے نبی زنگ آلود دل کی صفائی کے لیے نسخہ کیسے پاک ہوگا؟ اب زنگ چڑھ گیا ہے، رگڑے بغیر تو نہیں صاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال، اور اصل اس کے لیے جو مجرب نسخہ فرمایا اللہ کے نبی نے، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن دلوں کو پاک کرتا ہے، موت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ لوہے کو جب ڈالا جائے بھٹی میں تو وہ نرم ہوتا ہے، موت یہ بھٹی ہے، یہ گرم کرتی ہے اس کو، اور دل جو ہے وہ اس کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے۔ اب یہاں کون کرتا ہے موت کو یاد؟ قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا کیا لگ رہے ہوتے ہیں، موت کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، خوف ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں، یہ مر گیا، بس اس نے مرنا تھا یہ مر گیا، میں نے تو مرنا ہی نہیں۔ قرآن کو کون پڑھتا ہے؟
قرآن پڑھنے سے کون سا عہدہ ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے کی ڈگری کون لیتا؟ کوئی بھی نہیں لیتا۔ بچپن میں اگر گیا ناظرہ مولوی صاحب نے جو پڑھا دیا بس کہتے قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، سمجھ نہیں آتا تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تلاوت کر رہا ہے امام، سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھے نہیں پڑھا میں نے قرآن، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، قرآن آپ نے نہیں پڑھا۔ وہ پڑھ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کے دل کا زنگ اترے گا، اگر وہ پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو بٹھی کہیں اور جل رہی ہے، دل کہیں دور ہے، سیک نہیں لگ رہا اس کو۔ صحابہ رو پڑھتے تھے، اللہ کا نبی رو پڑھتا تھا قرآن سن کے، ہم پورا قرآن تراویح میں سن کے کبھی نہیں روئے۔ جس دن یہ قرآن سن کے آنسو آیا اس آنکھ کے اندر، ایک آنسو آ گیا تو سمجھ لیں کہ میرے دل کا زنگ اترنا شروع ہو گیا اور میری جہنم کی آگ بجھنا شروع ہو گئی ہے۔ اور نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی محفلیں، ان کثرت الکلام بغیر اللہ، بغیر ذکر اللہ، ایسا کثرت سے کلام کرنا، محفل لگانا، گپیں لگانا، حال حوال پوچھنا، خطبے دینا لمبے لمبے جن میں اللہ کا ذکر نہ ہو، دلوں کو سخت کرتا ہے۔ یہ سبب ہے دلوں کو سخت کرنے کا۔ مہمان آیا، ایک گھنٹے سے ٹائم دیا ہوا، مجلس ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی حدیث نہیں بیان کی جا رہی، کوئی اللہ کی آیت کی تشریح نہیں بتائی جا رہی، کوئی ترجمہ نہیں بتایا جا رہا، کچھ بھی نہیں جانتے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس حکم سے، اس وعید سے بچنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ، محفل لگی ہوئی نا، گپ شپ چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کہہ دیں، اللہ کا ذکر تو ہو گیا نا، سبحان اللہ کہہ دیں، اس قید سے تو نکل جائیں گے، دل تو سخت نہیں ہوگا، اللہ اکبر کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، یا کوئی نصیحت کی بات کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، موضوع لمبا ہے لیکن وقت کم ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلیم القلوب والا بنا دے۔ اور اس کے اوپر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، صحابہ نے پلسرات کے بارے میں جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایک قافلہ ایسا آئے گا جو یکا یک جیسے بجلی بٹن دبایا اور آ گئی، وہ دل صاف والے لوگ جن کے دل پاک ہوں گے، اور جو تھوڑے سے ان سے درجے میں کم ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تیز رفتاری سے یکا یک گزر جائیں گے، اور جو تیسرے نمبر پہ ان سے کم دل والے ہوں گے وہ ایک جھکڑ تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے، اور اگر وہاں دل پاک نہیں ہوگا تو جہنم میں پاک کیا جائے گا، جہنم کی آگ سے اس کا زنگ اتارا جائے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔